والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ انسان اگر پوری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا رہے تو پھر بھی ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی ہر چیز ہمیں مل سکتی ہے لیکن والدین جیسی عظیم نعمت نہیں مل سکتی۔ تو دوستو ان کے ساتھ محبت کریں، دنیا میں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے، لیکن جب فوت ہو جاتے ہیں تو ہم قبر پر جاتے ہیں تو جوتے اتار کر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ حضرت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ گے، ان کا احترام کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر ان کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو والدین جیسی عظیم نعمت، ان کے ساتھ محبت کرے، ان کا احترام کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور خدا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر والدین راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ پر راضی ہو جائے تو وہ اپنے والدین کو راضی کر لے۔ اور ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کتب اللہ تعالی لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، تو اللہ تعالیٰ اسی حال سے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور اگر کوئی جوان 100 مرتبہ اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھے تو کیا اس کو 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر کوئی 100 مرتبہ بھی اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو خدارا اپنے والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کا احترام کریں۔ اگر آج ہم اپنے والدین سے محبت کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہم سے محبت کرے گی۔ اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئے گی۔ دیکھیے کہ نوجوان اس کا بزرگ باپ ہے تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تمہارا باپ میرے گھر میں رہے گا تو میں نہیں رہوں گی، اس کو کہیں چھوڑ کر آؤ۔ تو وہ نوجوان اپنے والد کو کاندھوں پر اٹھا کر جنگل میں لے کر جاتا ہے۔ جب وہ جنگل میں چھوڑنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے اس جگہ پر نہ چھوڑنا، کچھ دور آگے چھوڑ دینا۔ بیٹے نے کہا کہ کیوں اس جگہ پر کیوں آپ کو نہ چھوڑوں؟ تو اس باپ نے کہا کہ بیٹا اسی جگہ پر میں نے اپنے والد کو چھوڑا تھا۔ تو جب باپ نے یہ کہا تو بیٹے کی آنکھیں کھلی اور کہا کہ اگر میں آج میرے باپ نے اپنے باپ کو ادھر چھوڑا تھا تو آج میں اس کو چھوڑنے آ گیا ہوں، اگر میں اس کو اپنے باپ کو اس جگہ پر چھوڑوں گا تو کل میرے بیٹے بھی مجھے اس جگہ پر چھوڑ دیں گے۔ تو وہ اپنے باپ کو گھر میں واپس لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو رہنا چاہتی ہے تو رہو، لیکن میں اپنے والد کو کہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا نہ تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو کسی کے ساتھ احسان کرے، کسی کے ساتھ نیکی کرے، اس کے اوپر احسان رکھے، اور نہ ہی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور نہ ہی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو شراب پیتا ہو اور شراب پیتے ہوئے فوت ہو جائے بغیر توبہ کیے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوستو اپنے والدین جیسی عظیم نعمت کے ساتھ محبت کریں، اپنے والدین کے ساتھ احترام کے